سربری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سربری اچھی لگی۔ ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سربری اچھی لگی۔ دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے نور تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی۔ اور میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خسروی اچھی لگی نا، سربری اچھی لگی۔ یوں تو کہنے کو گزاری زندگی میں نے، مگر یوں تو کہنے کو گزاری زندگی میں نے، مگر جو درے آقا پہ گزری وہ گھڑی اچھی لگی۔ سبحان اللہ۔ خدا کی میں محسوس کر رہا ہوں، میں اس پل کو محسوس کر رہا ہوں جو وہاں گزارا ہے میں نے۔ اللہ آپ کو بھی موقع عطا کرے، آمین۔ مجھ جو درے آقا پہ گزری وہ گھڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ اور آئیے کریمہ کے تعلق سے یہ شعر آپ سماعت کر لیجیے، پھر مقطع پڑھتے ہیں۔ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر،
لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی اور آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ نے دیکھا ہے ایک بڑی عجیب بات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی میلاد میں اگر ہم نے اعلان کیا میلاد شریف میں نبی کا ذکر ہے خواہ وہ محفل کم دیر چلے یا زیادہ دیر چلے میلاد شریف تو میلاد شریف ہے نبی کی ذات سے نسبت حاصل ہے تو ورفعنا لک ذکرک سے بھی نسبت ہو گئی اللہ نے کہہ دیا محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے جس میلاد شریف میں نے مدرسہ یا مسجد یا کسی بھی معاملے میں چندے کا اعلان کیا کہ جی فلاں کام ہے ایسی ضرورت ہے الحمدللہ سب دیتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم کہ ہم نے زبان سے کہی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اثر دے دیا لوگ اٹھتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں ہر محفل میں ایسا ہوتا ہے مگر وہ محفل کہ جس میں کسی نے دیا مثلا رئیس بھائی اٹھ کے آئے انہوں نے دیے 50 روپے ہم نے کہا واہ سبحان اللہ نعرہ لگایا اور نام دیا رئیس بھائی نے 50 روپے پیش کیے پھر ادھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں نظمی وہ 100 روپے انہوں نے دیے میں نے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ برکت دے 100 روپے انہوں نے دیے پھر سمی آ گئے میں نے ان کا بھی نام لے دیا انہوں نے 200 روپے دیے بھائی اسرار آ گئے انہوں نے دے دیا بھائی عقیل آ گئے انہوں نے دے دیا ساحل بابو آ گئے مولانا فردوس خان آ گئے ابا آ گئے بھائی اجمل رضا آ گئے نام لیا سب کا جو دیتا گیا نام لیتے گئے دیتا گیا نام لیتا گیا اب جو پہلی محفل ہوئی تھی جس میں ہم نے نام نہیں لیا اس کا اور اس کا مقابلہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ والی محفل میں ہم نے تقریر بہت زوردار کری تھی اور چندے کا اعلان کیا نام نہیں لیا تو 1000 چندہ ہوا یہاں نام لیا تو 5000 چندہ ہوا جو بات میں جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہاں پہنچی گئی ہمارے مجاز کیا ہے کہ لوگ نام کے لیے مرتے ہیں تعریف کے خواہاں ہیں اور جیسے تعریف ہوئی نہیں کہ بندہ کا نفس موٹا ہو جاتا ہے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے پھول کے گپا ہو جاتا ہے ایک دم گدگد ہو جاتا ہے اب پھر وہ سوچتا ہے اب وہ موٹا ہو جاتا ہے اس کے اندر گھمنڈ غرور تکبر جھلکنے لگتا ہے لیکن اللہ والوں کی شان بالکل اس کے الٹ تھی
میلاد مصطفیٰ سے پیغام دے رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. اللہ والوں کی شان اس سے بہت الٹ تھی. ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت بایزید ہے، بستام کے رہنے والے تھے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی یاد میں مجاہدے میں مشاہدے میں چلے گئے، لوگوں سے ملنا جلنا سب بند کر دیا. 6 7 8 10 سال کے بعد لوٹے. نگاہیں نیچی ہیں مگر اللہ نے نگاہوں کو کشف عطا کر دیا، سب کچھ دیکھتے جا رہے ہیں. دیکھا 10 سال بعد حضرت تشریف لا رہے ہیں تو بستان کے بازار میں بھیڑ لگ گئی. لوگ تاتا باندھ کے پیچھے پیچھے جوک در جوک چلے آ رہے ہیں ملنے کے، حضرت تشریف لائے حضرت تشریف لائے. حضرت بایزید بستامی رمضان کا مہینہ تھا، آگے بڑھے اور بڑھ کے جو کھجور بک رہی تھی اس کھجور میں سے ایک کھجور اٹھایا منہ میں رکھ لیا. کھجور اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا، کھایا نہیں بس منہ میں رکھا. لوگوں نے دیکھا ہے رمضان کے مہینے میں تو یہ کھاتا ہے، کھائے کا ولی ہے، چلو چلو واپس چلو. سارے لوگ واپس چلے گئے. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کو اللہ نے ولایت عطا کی. تو آپ یہ نہ چاہتے تھے کہ اس ولایت پر میرے اندر غرور آئے، لوگ میرے یہاں آئیں گے، میں دعائیں کروں گا، اللہ بھی سنے گا، پھر لوگوں کی بھیڑ بڑھتی جائے گی اور میرے اندر غرور پیدا ہو سکتا ہے، تکبر پیدا ہو سکتا ہے، تو اس بھیڑ سے بچا کیسے جائے. تو آپ نے وہ کام کیا تاکہ یہ دفع ہو جائے. ہمارے یہاں پیر صاحب کا پرچار ہوتا ہے، کرامت نہ ہو تب بھی کرامت بیان کی جاتی ہے، جوڑ توڑ کے پیر صاحب کا اعلیٰ عہدہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ مرید بڑھیں. دوستو اپنے اندر کسر نفسی پیدا کیجیے، اپنے نفس کو توڑنے والی عادت پیدا کیجیے تاکہ ہمارے اندر غرور نہ آئے. حکم یہی تو ہے کہ بائیں ہاتھ سے دو تو سیدھے سے دو تو الٹے کو خبر نہ ہو، الٹے ہاتھ سے دو تو سیدھے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہاں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے نام نمود ہو، اعلان و معال نہ ہو، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ غرور ذرا سا آیا نہیں کہ تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے، سب کاٹ دیے جائیں گے. حضرت بایزید بستامی نے اپنی ولایت کو چھپے رکھنے کے لیے یہ کام کیا کہ لوگ متنفر ہوئے. تو لوگوں نے کہاں سے سیکھا کہ بھائی 10 سال فلانا مجاہدہ کر کے آیا ہے تو اس کے یہاں وہ بڑا ولی ہوگا، چلو چلو چلو. اور جیسے ہی دیکھا کہ منہ میں کھجور رکھا تب سے غائب ہو گیا. کسی نے یہ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ حضرت نے منہ میں جو کھجور رکھا ہے وہ کھایا بھی ہے، کسی نے نہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے اولیاء کاملین ان کے اعمال عجیب نظر آتے ہیں مگر حقیقت وہی ہوتا ہے جو ان کا عمل ہوتا ہے. اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ سرور شہید ہے نا، جامع مسجد میں جن کی درگاہ ہے، گیٹ نمبر 2 کے سامنے سرور شہید بادشاہ عالمگیر اورنگزیب کے حکم سے ان کی گردن کاٹ دی گئی تھی. کس بات پر؟ انعامی مقابلہ ہوا تھا قرات کا اسی جامع مسجد میں. جو ٹاپ نمبر پہ آئے گا اسے بہت سارے سونے چاندی اور کتنے ہزار اشرفیاں دی جانی تھی. اعلان کیا گیا تو یہ قاری صاحب جیت گئے. ان کی 6 بیٹیاں تھیں. اب جب وہ 1 نمبر پہ آئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ آپ ہی نماز پڑھائیں. وہ نماز پڑھانے لگے تو پیچھے سے سرور شہید آ گئے اور کہنے لگے کہ اس امام کی نیت میرے قدموں کے نیچے اللہ ہو. لوگوں نے سن لیا، بادشاہ کو شکایت کی، بادشاہ نے بلائے، تم نے ایسا کہا؟ جی ہاں کہا تو کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ اس کی قدموں واقعی اس کی نیت پیروں کے نیچے ہے. علماء کو بلایا گیا کہ اس نے ایسی سی نیت کی، کیا حکم ہے؟ کہا اس جیسا اور بھی آگے پیدا ہو جائے گا، اس لیے اس راستے کو تو یہی بند کرنا پڑے گا. شریعت کے حکم کے حساب سے ان کو گردن مارنے کا حکم دیا، سزائے موت سنائی گئی. گردن اڑا دی گئی، نیچے مینا بازار میں گردن کاٹی گئی. سرور شہید اپنا سر ہاتھ میں لے لیے اور زینے سے بنا چڑھے ہوا میں اڑنے لگے
اور جامع مسجد کی بلندیوں کی طرف جانے لگے، اور کٹے ہوئے سر سے آواز آتی تھی، سرمد کا سر نہیں تو دلی کا تخت نہیں، سرمد کا سر نہیں تو دلی کا تخت نہیں، پلٹنے جا رہے تھے پوری دلی کو۔ جب وہ دوسرے حصے زینے کا ہے جہاں بھی آپ کا مزار ہے وہاں پہنچے تو آواز آئی ہاتف غیبی سے، سرمد جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو نا وہاں عالمگیر اورنگزیب پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ عالمگیر اورنگزیب صرف بادشاہ نہیں، بہت بڑے ولی کامل بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، فتاوی عالمگیریہ انہوں نے ترتیب دلوائی ہے، مگر کفار مشرکین انہیں بدنام کرتے ہیں، الٹی سیدھی تاریخ پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جیسا انصاف پسند بادشاہ آج تک ہندوستان کو ملا ہی نہیں۔ ان کے زمانے میں 100% GDP تھی انڈیا کی، کئی بار پلس ہو گئی، مائنس تو چھوڑیں، سب سے مہنگی کرنسی تھی ورلڈ میں اس وقت ہندوستان کی، اور آج بہت برا حال ہے۔ اسی عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ میں کیا بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اندر غرور نہ آئے، نیکیاں کریں بڑے چپکے چپکے۔ مخالفین تو ہر دور میں رہتے ہیں، بگاڑنے والے بہت ہوتے ہیں، بنانے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ جو دلوں کو جوڑ دے ان کی تعداد کم ہے، توڑنے والے زیادہ ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سرور شہید کو جب آواز ملی کہ تم جہاں پہنچنا چاہتے ہو وہاں یہ پہلے سے پہنچے ہوئے تو وہیں گر گئے، پھر انہیں دفنایا گیا۔ پھر ان کے بغل میں جو داتا بھرے بھرے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان سے معلوم کیا گیا، دریافت کیا گیا، انہی کے بارے میں یا کسی اور بزرگ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے جو کہا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا وہ اصل میں بادشاہ نے جو انعامی مقابلہ رکھا تھا تو وہ امام صاحب جیتے تھے، تو وہ نماز تو پڑھا رہے تھے مگر یہ نیت کیے ہوئے تھے کہ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوں گا، بادشاہ جو سونے چاندی دے گا وہ لے کر کے میں گھر جاؤں گا، اپنی بیٹیوں کی شادی کراؤں گا، کچھ بچیں گے تو گھر ور بنوا لوں گا۔ یہی وہ نماز میں سوچ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ کہا وہ جو کہا کہ قدموں کے نیچے کھا کے جہاں کھڑے تھے وہاں کھودا گیا، تو واقعی میں وہ جو سونا چاندی دماغ میں سوچ رہے تھے ان کے قدموں کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، ریاکاری سے بچائیے، اللہ دے تو اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ آپ اس پھیرے میں نہ پڑیے کہ کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے گا یا آپ کو اچھا کہے گا۔ انسان تو بڑی مطلب کی چیز ہے، جہاں آئے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس۔ اے بھائی یہ دنیا کسی کے ساتھ نہ رہی، تو دنیا پیدا کرنے والے رب سے دل لگا اور اسی پر بس کر دے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنے رب سے دل لگائیں، اپنے رب سے ناطہ جوڑیں، اپنے رب سے رشتہ جوڑیں، پیارے نبی کی، پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام علیکم۔